الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالی نے جتنے مرد و عورت کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر ایک کے ذمے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کے متعلق سوچے کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دے گا۔ یہ زندگی کانٹوں سے بھری ہوئی نہیں ہے، یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، اور خواہ خوشیاں ہوں یا غم ہوں، یہ زندگی مکمل طور پر امتحان پر مشتمل ہے۔ اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایسی خوشیاں نصیب فرماتا ہے کہ ان موقعوں پہ اگر اللہ تعالی ہمت اور توفیق نہ دے تو خوشی کے مارے موت واقع ہو جائے، اور ایسے ایسے دکھ اور غم آتے ہیں کہ اللہ ہی ان دلوں کو نہ سنبھال لے، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثے کے بعد اب زندگی کا کوئی لطف نہیں، اور بندہ اس غم کے بوجھ سے مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض واقعات میں لوگ مر گئے۔ تو ان تمام خوشیوں اور غموں کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اور جب غم اور دکھ پہنچتا ہے تو ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی، اس تعلیم میں امت کے ہر فرد کو اس بات کا احساس دلایا اور پابند کیا کہ تم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے تم پوری طرح اس کے رسپانسیبل ہو، تم پوری طرح ذمہ دار ہو۔ آج اگر تم نے میرے راستے میں خیرات کی ہے تو قیامت میں تمہیں اس خیرات کا اجر میں نے دینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ کے ہاں پہنچ کر تمہارے نامہ عمل میں وہ نیکی نہ لکھی بھی ہو، اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کوئی گناہ کرے، کسی کی توہین کرے، تھپڑ مارے، لاٹھی مارے، پیٹے، گالی دے، اور قیامت میں وہ اس سے مکر سکے کہ اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے قول و عمل اور فعل کا، اور ہر مرد و عورت ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ اپنے کیے ہوئے اعمال اور افعال کی ذمہ داری قیامت کو اٹھائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگ نیکی کے کام کرتے تھے اور ڈرتے تھے، نیکی کی بات کرتے تھے اور ڈرتے تھے، اور گناہ کے بعد جتنا خوف ان لوگوں کو محسوس ہوتا تھا ایسا ہی خوف انہیں نیکی کے بعد بھی محسوس ہوتا تھا۔ گناہ پہ خوف اور ڈر اس لیے کہ اللہ کے ہاں سے گرفت نہ ہو جائے، اور نیکی پر خوف اس بات کا کہ اتنی محنت کی، قربانی دی، نیکی کی، رات رات پر عبادت کی، اور قیامت میں اللہ اگر اس کو قبول نہ کرے اور اٹھا کر منہ پہ دے مارے کہ تم نے جو کیا تھا اس میں یہ نقائص تھے،
تو ڈرتے تھے کہ اللہ کے ہاں اگر قبول نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری سے جی چرائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میری جگہ کوئی اور کر دے تو بس یہ خام خیالی ہے، یہ اس دنیا میں زندگی میں خواب ہیں، اور جب آنکھ بند ہوگی اور دوسرا جہان شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ میں نے جن جن اعمال کے متعلق یہ سوچا تھا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، وہ سب میرے ہی کرنے کے کام تھے اور میری ذمہ داری تھی، اور اس دنیا کی زندگی میں نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، اور پہلی جلد میں ہی اسے لائے ہیں ایمانیات کے باب میں، اور انہوں نے باب باندھا ہے کہ خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، مومن کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اس کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، وہو لا یشعر، اور اسے پتہ بھی نہ ہو اور اس کے اعمال اکارت ہو گئے۔ صدقہ کیا، خیرات کی، اور 10 برس کے بعد اسے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے آج میرے سامنے باتیں کرتے ہو، 10 سال پہلے جب تمہارے بچوں کی شادی کا مسئلہ تھا تو اس وقت میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ایمان والو اپنی نیکیوں کو نہ ضائع کرنا، بالمن والاذی، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اور احسان جتلا کر۔ 10 سال پہلے 1,00,000 روپیہ کسی کو دیا تھا کہ لو اپنا کام چلاؤ اور جو مشکل وقت ہے اس کو گزارو، اور 10 سال کے بعد آج اس نیکی کی بنیاد پر یہ آدمی اس کو تانا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو دنیا میں دیا ہوا 1,00,000 روپیہ بھی برباد اور آخرت کا اجر بھی برباد۔ یہی وہ چیز ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے ہیں کہ خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 مواقع پر نہیں، 10-20 مواقع پر نہیں، 20 مرتبہ یہ یقین دلایا کہ تم جنتی ہو، مگر انہوں نے وفات سے پہلے کہا کہ میں نے بہت روزے رکھے ہیں اور میں نے بہت نمازیں نوافل ادا کی ہیں اور بہت نیکیاں کی ہیں، اس وجہ سے کہ میں نے حدیبیہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کر لیا تھا، میں وہاں پہ اونچا بولا تھا، تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ عمر کے سارے عمل اللہ نے ختم کر دی ہوں اس وجہ سے جو مجھ سے اس دن ہو گئی تھی، تو میں نے اس کی تلافی میں بہت نمازیں پڑھی اور بہت روزے رکھے۔ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ ہمیں پتہ نہ چلے اور نیکی برباد ہو جائے۔ تو مومن انسان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور جو خدا نے اس کی ذمہ داری اس پر لگائی ہے وہ خدا کے ہاں اس کے لیے جواب دے۔ اور ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ نے کہا ما عرضت قولی من علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، اور جب بھی میں نے اپنے واعظ کو، جو لوگوں سے میں باتیں کرتا ہوں ان کو اپنے کردار سے ملایا، تو مجھے یہ ڈر ہوا
کہ کہیں میں شریعت کو جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ جو تھے، یاد پڑتا ہے کہ غالباً یہ وہی بزرگ ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اور حجاج ابن یوسف جو یزید سے بڑھ کر ظالم تھا اس امت میں، اس کے کارندے ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، اور مسئلہ یہ تھا کہ حجاج ابن یوسف کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے کافر کہا، تو ان لوگوں میں جنہوں نے حجاج ابن یوسف کو کافر کہا تھا بڑے بڑے اکابر تابعین تھے، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بھی مخالف تھے، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ ان جلیل القدر ائمہ میں سے تھے جن کے علم کو اللہ نے قبول فرمایا، اور خدا کے ہاں ان کی قبولیت کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے فتوے آج تک لوگ دیتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اجتہاد کیا تھا لوگ آج تک اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نمازوں میں اور صدقے اور خیرات کی ایک ایک پائی میں ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کا حصہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے علم میں برکت بھی دی اور اسے قبول بھی فرما لیا، وگرنہ کون کہہ سکتا تھا کہ اس نام کی کوئی شخصیت گزری ہے یا نہیں گزری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اسود اور علقمہ، اور ان کے یہ عزیز تھے، وہ بھی نخعی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا تعلق بھی بنو نخع سے تھا، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے حماد، اور ان کے شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ پوری دنیا میں جتنے حنفی مسلمان آج آپ دیکھتے ہیں اور ان کی فقہ پر عمل کرنے والے حضرات، یہ سب کے سب بچے ہیں امام ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، اور علم اللہ نے بہت دیا تھا، بڑے بڑے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور کوفہ میں ان کی گرفتاری کا حکم دیا حجاج ابن یوسف نے، کیونکہ یہ اس کے مخالف تھے، اور اس نے کہا کہ ابراہیم نخعی کو پکڑ کر لاؤ، پھانسی دی جائے، اور فوج جب پہنچی ہے تو وہ چلے گئے ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کے گھر، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم ابراہیم ہو؟ سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹ چکا تھا کہ ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کے لیے پولیس اور فوج پھر رہی ہے، انہیں بھی معلوم تھا، تو انہوں نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں۔ یہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ بھئی تم ڈھونڈ رہے ہو ابراہیم نخعی کو اور میں ابراہیم تیمی ہوں، لیکن یہ چپ رہے، اور فوج لے کے چلی گئی، اور واسط کے جیل خانے میں انہیں بند کر دیا۔ وہ جیل خانہ کیا تھا؟ تپتی دھوپ اور صحرا میں بس ایک قید خانہ بنا دیا گیا تھا، اور ایک چار دیواری پھیر دی گئی تھی، جو حکومت کے مخالفین ہوتے تھے انہیں اس دروازے سے اندر ڈال دیتے تھے بس، اور دیواریں اتنی اونچی کہ قیدی باہر آ نہیں سکتا، اور اندر کچھ نہیں، صرف ریت ہے اور اوپر آسمان ہے، بارش برسے تو دھوپ پڑے تو، یہ قیدی تھے۔ اور حجاج ابن یوسف ایک دن صبح اٹھا تو پریشان تھا، اور کہنے لگا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا، کسی نے کہا کہ اللہ تعالی کے دوست کا انتقال ہو گیا، تو دیکھو آج شہر میں کس کا انتقال ہوا ہے؟ تو آ کر اطلاع دی گئی حجاج کو کہ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ نے کیوں نہیں کہا؟ آخر ان سے یہ بات دریافت کی گئی،
تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں، اور اگر میں مر بھی جاؤں تو امت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو اللہ نے اسے بڑا علم دیا ہے، امت کا نقصان ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا امت۔ اتنے قربانی دینے والے لوگ تھے، اور تیمی کہنے لگے ما عرضت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا، میں لوگوں جو تم میں واعظ کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، جب میں نے اپنی اس گفتار کو اپنے کردار سے ملایا تو مجھے یہ ڈر لگا اس بات کا کہ کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والے کافروں میں سے نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ زبان سے تمہیں نیکی کا حکم دیتا ہوں، کہتا ہوں، اور خود میں وہ کام نہ کروں۔ اس مکذبن کو اگر اس میں فاعل بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں خود اپنے آپ کو جھٹلانے والا نہ ہوں، کہ میں تم سے کہتا ہوں نیکی کرو، اور اپنے کردار کو جب دیکھتا ہوں تو میں تو نیکی کرتا نہیں، تو اگر نیکی اتنی اچھی چیز ہے تو میں خود کیوں نہیں کرتا؟ تو جب بھی میں نے اپنی گفتگو کو اپنے کردار سے ملایا تو میں ہمیشہ ڈرتا رہا کہ میں کہتا کچھ اور ہوں اور کرتا کچھ اور ہوں، اور میری گفتگو اور میرے اعمال کو ملایا جائے تو میرے اعمال میری گفتگو کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، میرے جو کرتوت ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری زبان میں جھوٹ آ گیا۔ اتنا ڈرتے تھے خدا سے کہ کہیں ڈبل پرسنالٹی نہ بن جائے، کہیں دوہری شخصیت نہ بن جائے، ایسا خدا کا خوف تھا۔ اور اگر اس مکذبن کو ہم اس میں مفعول قرار دیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں نے اپنے گفتار و کردار کو جب بھی ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت جھٹلانے والے یعنی کافروں میں سے نہ ہوں۔ تو اس میں مفعول کے معنی یہ کہ ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے یا لوگوں سے کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ ایک طرف میرے قول کو دیکھیں گے، میری تقریر کو دیکھیں گے، پھر اس کے ساتھ میرے عمل کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تم تو بڑے جھوٹے ہو۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ خدا کا خوف تھا، اور اس بات کا احساس کہ اللہ نے جس مقام اور منصب پر ہم لوگوں کو رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے منصب کو پورا کریں اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ تعالی نے ایک عہدہ اور منصب رکھا ہے باپ کا، اور باپ اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ بادشاہ کرے تو معافی نہیں، ولی کرے تو معافی نہیں، کوئی نیک سے نیک اور بدتر سے بدتر آدمی اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرے گا تو یہ گناہ کسی سے بھی معاف نہیں۔ آخرت کا عذاب تو بعد کی بات ہے نا، اس دنیا میں ہی انجام بھگتنا پڑ جاتا۔ بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے اپنی اولادوں کی تربیت سے غافل رہے، اور پھر ان کے صاحبزادوں نے اس گلی محلے کو، اس خاندان کو، اس گھر کو جو آگ میں اور انگاروں میں ڈال دیا اور خون میں نہلا دیا اور لوگوں کی عزتیں برباد کر دیں اور دین کی بدنامی کا باعث بنے، اس کے پس پشت ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ ان کے ماں باپ نے اور خاص طور پہ ماں نے تربیت کیا کی تھی۔ سو یہ گناہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، بیعت کرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم اگر میرے پاس اپنی تربیت کے لیے آؤ تو میں تمہاری تربیت کروں گا۔ اب وہ شیخ ہے، مرشد ہے، پیر ہے، اور اپنے مریدوں کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے
اور ان کے کردار کی خرابی دیکھتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے خاموش اگر رہتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے اسی لیے کیا تھا کہ ان کی تربیت ہو، رعایت ہی نہ کرتا، الگ بات تھی۔ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنے کے لیے کوئی شخص ہو، باپ ہو، نیک ہو، متقی ہو، پیر و مرشد ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، اور خدا کسی انسان کو محض اس لیے معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اس نے دنیا جہان کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ اپنی ذاتی نیکیوں میں بہت اچھا تھا۔ خدا اس سے ضرور حساب لے گا کہ جن چیزوں کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی اس نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھایا۔ اور یہی وہ راز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لرزاں و ترساں رہتے تھے اس بات سے، اور یہی بات ہے کہ آخری حج میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 1,00,000 سے زیادہ افراد نے اس بات کی گواہی دی، مردوں اور عورتوں نے، کہ اللہ کے رسول بلا شبہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو رسالت تھی اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کو جو نصیحت کرنی تھی کر دی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ لوگوں کو کہا، لوگوں کے سامنے کہا اور لوگوں پر گواہ بنایا، اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ آپ اس بات کی گواہی دے دیں، اللہ یہ گواہی ہے لوگوں کی میرے حق میں، جو فریضہ تو نے میرا رکھا تھا پروردگار میں نے اپنے فریضے کو پورا کیا۔ ڈاکٹر ہے، بورڈ لگاتا ہے اسپتال کا، عام پبلک دیکھ کے آتی ہے، اور اب اگر ڈاکٹر کوتاہی کرے، رات بھر جاگتا رہے، فلمیں دیکھتا رہے، کوئی کام کرتا رہے، چلیے مانا نیکی کے عبادت کے کام کرتا رہا، نفل پڑھتا رہا ساری رات، اور صبح اتنا سر میں درد تھا، اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ اب جو مریض آ رہے ہیں ان کو توجہ سے دیکھ نہیں پا رہا، تو یہ ڈاکٹر مجرم ہے، یا تو بورڈ ہی نہ لگاتا، لوگوں کو بتا دیتا، یا تو آتا نہ کہہ دیتا کہ جی ٹھیک ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک طرف وہ بورڈ لگاتا ہے، دوسری طرف اس کی ذمہ داریوں کو اور اپنے منصب کو، اس جلیل القدر منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اور اللہ کی مخلوق کو تباہ کرتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، لوگوں کا علاج نہیں ہوتا، اس کی کوتاہی سے لوگوں کے دکھ تکالیف اور درد دور نہیں ہوتے، تو یہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ ہر آدمی اس بات کا پابند ہے کہ اللہ نے جو چیز اس کے ذمے لگائی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے اور اپنے کام کو پورا کرے۔ وہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر پڑھ لیتا اور آ کے اپنے مریضوں کو حشاش وشاش ہو کے دیکھتا، خدا کا قرب زیادہ حاصل ہوتا بجائے اس کے کہ وہ فرض جو تھا اس پہ اپنی ڈیوٹی دینا اس کی کوتاہی کر لی، اور پوچھا کسی نے تو رات بھر نفل پڑھ رہے تھے۔ یہ چیز شریعت نے نہیں سکھائی۔ اسی لیے اس امت میں جو علماء ہیں اللہ تعالی نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ سچی بات کہیں اور خدا کے دین میں گڑبڑ نہ کریں۔ اگر وہ اپنے منصب کو پورا نہیں کریں گے اور دین کو غلط طریقے پر پیش کریں گے یا علم ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہی کی طرف مائل کریں گے یا چپ رہیں گے، تو اللہ کے ہاں ان کا یہ علم ان کے لیے وبال بن جائے گا۔ قرآن کریم میں 6واں پارہ اگر آپ کھولیں اور سورہ مائدہ کی آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالی نے مسلسل کئی آیات
اس بات پر نازل کیے ہیں کہ یہودیوں کے کام کیا تھے، اور اللہ تعالی نے یہودیوں کی خوب خبر لی ہے۔ آپ 60-70 نمبر آیات دیکھیں، وہاں اللہ تعالی نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من لعنہ اللہ، یہ وہی ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، وغضب علیہ، خدا کا غضب ان پہ ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور ان میں کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے، کچھ کے چہرے مسخ کر دیے گئے، اور وہ سور بن گئے اور شیطان کے بندے بن گئے۔ اور اللہ تعالی نے جتنے جرائم گنوائے ہیں ان میں آپ 63 نمبر آیت دیکھیں تو کس قدر شدید ہلا دینے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، ان کے درویش جنہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، خانقاہیں بن گئی تھی، یہودیوں میں اب بھی خانقاہیں ہیں، وہ اپنے طور طریقے پہ اب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے درویشوں کو کہا ہے والاحبار، اور ان کے مولوی، ان کے علماء، دو طبقے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ان کے درویش اور ان یہودیوں کے علماء لولا ینہاہم، کیوں نہیں ان یہودیوں کو منع کرتے، کس چیز سے، عن قولہم الاسم، گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ یہودی عوام گناہ کی باتیں کہتے تھے اور حرام کھاتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ یہودی مولوی اور درویش یہ کام نہیں کرتے کہ عوام کو روکیں کہ گناہ کی باتیں مت کیا کرو اور حرام مت کھایا کرو، لبئس ما کانوا یصنعون، کیا ہی برا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ہے جسے پڑھ کے بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے اور ایسے جن کی مغفرت کی بشارتیں خدا نے قرآن میں دے دی تھیں وہ بھی کانپتے تھے، کیونکہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہودیوں کے مولوی اور ان کے مشائخ، ان کے پیر اپنے مریدوں کو، اپنے مقتدیوں کو دو چیزوں سے نہیں روکتے تھے، ایک گناہ کی بات سے اور ایک حرام کھانے سے۔ اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کی روایت قرطبی رحمت اللہ علیہ نے الجامع لاحکام القرآن میں نقل کی ہے، اور اسی آیت کی تفسیر میں کہ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بلغنی ان ملکن امر ان یخسف بقریتی، وہ کہتے ہیں مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس گاؤں کو تباہ کر دو، اس بستی کو تباہ کر دو، اور ان لوگوں کو خدا کا عذاب ملے۔ فقال یا رب فیہا فلان العابد، فرشتے نے کہا اے پروردگار اس میں وہ تیرا بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالی نے وحی کی اور کہا ان بہی فابدأ، جو میرا عذاب دو اور تباہ کرو تو اس عبادت کرنے والے سے شروع کرنا۔ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط، یہ میری نافرمانیاں دیکھتا رہا اور اس کی پیشانی پہ بل تک نہیں پڑا، یہ دیکھتا رہا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس نے کوئی فکر نہیں کی، کھلے بندوں میری نافرمانی ہو رہی تھی اور اس نے اپنے چہرے پر شکن تک نہیں ڈالی۔ یہ اس مولوی صاحب کا قصور ہے، عبادت گزار کا قصور ہے، اسی سے شروع کرو میرا عذاب۔ آپ سورہ مائدہ کی اس 63 نمبر آیت کی تفسیر دیکھ لیجئے، قرطبی نکال کر دیکھ لیجئے، یہ وہیں کے الفاظ ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ جو
عوام کو بات بتاتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، نصیحت کی باتیں کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو حرام کھانے سے منع کریں، اور ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ گناہ کے کام ہے، مت کرو۔ اور ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیں۔ لوگوں کی اپنی تمنا اور خواہشات ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ صحیح مسئلہ بتا دیں، صحیح بات بتا دیں۔ کوئی عمل کرتا ہے، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، اسے دلائل کی وجہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یا بغیر دلائل کے اعتبار کر کے کسی کی مان لیتا ہے، اچھی بات ہے، اور نہیں عمل کرتا تو ممکن ہے اس کے پاس دلائل ہوں اپنے گناہ کے لیے یا کسی چیز کے لیے، اور ممکن ہے خدا اس سے بھی معاف کر دے، اور ممکن ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور بات ان ہماری سچی ہو اور اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا وہ، لیکن اس تک بات صاف پہنچانی ضروری ہے۔ گناہ کو دیکھے اور لوگوں کو حرام کھاتے ہوئے دیکھے، اور کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ صاحب اگر بولیں گے تو مسجد کا چندہ کم ہو جائے گا۔ ایک سے ایک بدتر کام کوئی کر رہا ہے، اور ملاقات ہوئی، ملنا ہوا، کوئی اس کے گناہ پر نکیر نہیں کی، اس لیے کہ پتہ ہے کہ یہ آدمی اس عہدے کا ہے اور اس کے عہدے سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسے گناہ پر ٹوکنا اسے ناگوار گزرے گا، اور پھر یہ ناراض ہو جائے گا تو ہمارا مدرسہ نہیں چلے گا، ہماری ریاست نہیں چلے گی، ہمارے عہدے کی وجہ سے جو لوگوں پر روپ پڑنا ہے وہ عہدہ نہیں ملے گا۔ تو پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح وہ خوش رہے، اور اس کی قیمت اتنی بڑی ادا کر دیتا ہے، اتنی بڑی کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تف ہے لوگوں کی اس خوشی پہ جو اللہ کو ناراض کر کے خریدیں، اور تف ہے اس دولت اور منصب پہ جس کی قیمت خدا کا غضب اور اس کی ناراضگی ہو۔ اسی لیے اس امت کے علماء جنہیں اللہ نے علم دیا تھا ڈرتے تھے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے، اور عرض کیا کہ جن کے لیے قرآن میں بشارتیں آئی تھیں وہ بھی اس آیت پر پہنچ کے کانپ اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ جملہ اسی آیت کی تشریح میں مل جائے گا کہ انہوں نے کہا ما فی القرآن آیتن اشد توبیخا من هذه الآیہ، توبیخ میں، ڈانٹ ڈپٹ میں، زجر میں، سمجھانے میں، غصے میں جتنی شدید قرآن کی یہ آیت ہے نا علماء کے حق میں، ایسی شدید آیت کوئی نہیں۔ ما فی القرآن آیتن اشد توبیخا من هذه الآیہ، اور پھر وقرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پڑھا، انہوں نے کہا لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں ان کے درویش انہیں روکتے، والاحبار، اور ان کے علماء انہیں روکتے یہودیوں کے، ان قولہم الاسم واکلہم السحت، کہ یہ جو گناہ کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حرام کھاتے ہیں نا لوگ، کیوں نہیں ان کے مولوی نے منع کرتے؟ اس امت کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے تو جہاں لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ گناہ کے کام کر رہے ہیں، اور جہاں وہ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ حرام کی چیز کھا رہے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے مسئلہ بیان کر دیں، اور مسئلہ بیان کرنے کے بعد اگر بس چلتا ہے تو ہاتھ سے منع کریں، نہیں بس چلتا تو اللہ کے حوالے کر دیں، تاکہ خدا کے ہاں جب پہنچیں تو عرض کر سکیں کہ پروردگار تیرا حکم لوگوں تک پہنچا دیا تھا، خدایا اس معاملے میں پکڑ نہ ہو۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان ترک النہی اقبح من الارتکاب، کہ گناہ کرنے سے بدتر درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو گناہ کرنے سے نہ روکے۔ ایک آدمی کم تولتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اس سے بدتر چیز یہ ہے کہ اس کے سامنے لوگ کم تولیں اور انہیں نہ روکے، انہیں کم سے کم روکنا تو چاہیے، کہے کہ بھئی میں یہ گناہ کرتا ہوں مگر لوگوں تم نہ کرو۔ اور مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے نا، اور جس مزے میں پڑا ہوا ہے، وہ ممکن ہے اس کی ذات تک محدود ہو،
لیکن جو اس چیز کو دیکھ کر برا نہیں مناتا، کچھ کہتا نہیں ہے، چپ رہتا ہے، تو اور لوگوں کو بھی شہ دے رہا ہے کہ کرو، کوئی نہیں۔ معاشرے میں یہ سب چلتا ہے، یہ سب چلتا ہے کہ جو الفاظ ہیں نا، انہیں لکھ لے اور روز اسے پڑھے، اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں جا کر میں یہی کہوں گا کہ خدایا جتنے کرتوت میں نے کیے سب چلتا ہے، معاذ اللہ۔ وَلِذَا وَرَدَ أَنَّ جُرْمَ الدَّيُّوسِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّانِشِينَ، اسی لیے احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ دیوس آدمی بدکاروں سے بدتر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جانا، یہ فحاشی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بری راہ ہے زندگی کی۔ تو زندگی میں غلط راہ پہ مت چلنا، یہ تو ہے بدکاری۔ اور ایک آدمی اپنے گھر میں معاذ اللہ اپنی خواتین میں یہ کام دیکھے اور منع نہ کرے اور چپ رہے، یہ ہے دیوس۔ اور مفسرین کہتے ہیں وہ اس بدکار سے بدتر ہے، کیونکہ یہ تو کرتا ہے تو اپنی جان کے لیے نا، اور وہ اس کو معاشرے میں دیکھتا ہے اور چپ رہتا ہے، گویا غیرت ہی مر گئی۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس امت کے علماء کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ جب لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ گناہ کے کام میں پڑے ہوئے ہیں تو مسئلہ واضح طور پر بیان کر دیں۔ کوئی مانتا ہے بسم اللہ، بہت اچھا ہے، نہیں مانتا ممکن ہے اس کے پاس دلیل ہو، اللہ جانے اور وہ جانے، اور ممکن ہے اس کے پاس بہت ہی اچھی دلیل ہو، لیکن یاد رکھو صرف دلیل کا ہونا کافی نہیں۔ اگر محض دلیل کا ہونا کافی ہوتا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیل نہیں رکھ دی تھی کہ میں نے اسے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اور آپ کا اصول یہ ہے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز کے سامنے جھکتی ہے تو مٹی آگ کے سامنے جھکنی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے برعکس ہو جائے۔ دلیل تو اس نے بھی دی، صرف دلیل کافی نہیں، دلیل کا معقول ہونا کافی ہے، دلیل کا اس قدر واضح ہونا چاہیے کہ مخاطب کی سمجھ میں بھی آئے، اور دلیل کی تائید میں اور دلیل کی اصلیت میں کتاب و سنت ہونے چاہیے، وگرنہ آپ بتائیں کون سا گناہ دنیا میں ایسا ہے جس کی کسی کے پاس دلیل نہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کیوں کرتے ہو، کہتا ہے بہت مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ دلیل بن گئی نا گناہ کی۔ کیا قیامت میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے گا؟ یہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے اور اللہ نے اس میں 2 عبادتیں رکھی ہیں۔ دن کا روزہ اللہ تعالی نے فرض قرار دیا ہے، اور رات کو اللہ تعالی نے تراویح رکھی ہے، اور تراویح میں 2 سنتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم پورا پڑھا جائے اور سنا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ 20 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اگر کوئی شخص 20 رکعتیں نہیں پڑھتا تو صاف بات یہ ہے کہ وہ ایک سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے۔ تراویح کا نہ پڑھنا یہ سنت کا ترک ہے، سنت مؤکدہ کا جس کی تاکید کی گئی ہے۔ تراویح کا نہ پڑھنا آدمی کو گناہگار بناتا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے اور اس کو پسند ہے کہ اس کے بندے رمضان میں اس کی عبادت کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے گھروں میں آئیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، اس کا کلام پڑھا جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو اس کلام پاک کے سننے اور سنانے کی وجہ سے بخشے۔ مگر صاف مسئلہ سمجھنا چاہیے، ہمارے ملک میں جتنے بھی دینی طبقات اور ہمارے ملک میں جتنے بھی دینی حلقے ہیں، ان میں
95% سے زائد افراد کا تعلق یا تو ان بزرگوں سے ہے جن کا مسکن اور جن کے تعلیمی مراکز یا تعلیم کا مرکز دیوبند تھا، اور یا پھر ان بزرگوں سے ہے جن کا مسکن یا جن کے تعلیمی ادارہ بریلی میں تھا۔ اور اسی نسبت سے یہ سارے محترم حضرات، خواہ ان کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہو اور خواہ ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، یہ سب کے سب حنفی فقہ کے قائل ہیں، اور یہ سب کے سب اپنی مساجد میں اللہ تعالی کے فضل سے قرآن کریم کو سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، 20 تراویح بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ان کے اس عمل کو قبول کرے اور خدا ہم سب کے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ ان دونوں کے بزرگوں نے یہ بات اصولی طور پر لکھی ہے اپنی اپنی کتابوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا تراویح میں اجرت پر سنانا حرام ہے، اور وہ یہ فتوے میں لکھتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ جو مکروہ تحریمی ہے، علمی بحث الگ ہے کہ اس کے دلائل ظنی ہوتے ہیں، دعویٰ قطعی ہوتا ہے، وہ عوام کی بات نہیں ہے، عملاً مکروہ تحریمی حرام کے درجے میں۔ اس لیے حنفی فقہا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور ان دونوں طبقات کے بزرگ اپنی کتابوں میں حنفیوں کے فتوے نقل کرتے ہیں، اور وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی نے اور حافظ صاحب نے یہ طے کر دیا کہ 10,000 روپے ہم تمہیں دیں گے، تم ہمارے ہاں قرآن پاک سناؤ گے۔ یہ سننا بھی حرام، یہ سنانا بھی حرام، یہ 10,000 روپے بھی حرام کا مال ہے جو دینے والے دے رہے ہیں اور کھانے والا کھا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے یہودیوں کے مولویوں اور درویشوں کو، کیوں نہیں لوگوں کو منع کرتے ان قولہم الاسم، گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ اپنے بزرگوں کی کتابیں کھولیں فتویٰ کی، ہم مفتی نہیں، بہت چھوٹے ہیں علم میں، ہر اعتبار سے چھوٹے ہیں، ہم صرف ناقل ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں اگر حافظ قرآن نے اجرت طے کر دی اور طے کرنے کے بعد یہ لین دین طے ہو گیا تو یہ حرام ہے، اور عام عوام جو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے انہیں تراویح میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور پھر وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مسجد میں ایسا حافظ ہے جو اجرت لے کے قرآن کریم کو سنا رہا ہے تو اپنے گھر میں 20 رکعتیں چھوٹی صورتوں سے پڑھ لو، وہ ثواب تمہیں ملے گا، مسجد مت جاؤ اگر وہاں پر معاملہ ایسے ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ نہ تو حافظ نے کچھ کہا نہ مسجد کی کمیٹی نے کہا، لیکن دونوں کے دلوں میں بات ہے صحیح کہ یہ بھی میری کچھ خدمت کریں گے، انہیں بھی پتا ہے کہ حافظ صاحب سنا رہے ہیں، یہ خدمت کرنی پڑے گی، اور طے کچھ نہیں ہوا، یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ دو وجہ سے حرام ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اجرت قرآن کریم کے سنانے پر لینی حرام ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت جائز ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں قاری، مدارس میں پڑھاتے ہیں، بالکل وہ اجرت جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے بچے کو قرآن کریم پڑھائیے، ہم ہر مہینے آپ کو 500 تنخواہ دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ تعلیم ہے، تعلیم کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے، اور مسلمان بچوں کو جاہل تھوڑا ہی رکھنا ہے۔ تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا اور سنا جا رہا ہے یہ تعلیم نہیں ہے، شریعت نے اس کا حل بتایا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر کہیں حافظ نہیں ہے نہ صحیح، تراویح خود فرض تھوڑا ہی ہے، وہ سنت موقدہ ہے، لہذا سنت موقدہ کے لیے حرام کام میں نہ پڑ جانا کہ اجرت دینے لگو، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے 20 تراویح پڑھ لو، بس ثواب ملے گا۔ یہ تعلیم نہیں، تذکیر ہے،
قرآن کریم کا سننا اور سنانا ہے، نصیحت ہے، یادداشت ہے، ثواب ہے، خدا کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ جو دوسری صورت ہے نا، اس کی حرام ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے، یہ حرام کا لفظ ایسے ہی نہیں استعمال کر رہے، سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں. ان سب کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہی لفظ لکھا ہے، مکروہ تحریمی یا حرام، یہ دو لفظ مل جائیں گے. تو اگر اجرت طے ہوئی تو پھر تو حرام ہوا ہی، نہیں طے ہوئی تو یہ دل میں ہے نا دونوں کے. اور پھر اس کے لیے وقتاً فوقتاً اعلان کرنا کہ آپ کی مسجد میں حافظ صاحب بھی قرآن سنا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی خیال کیجیے گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کو بیچنا ہے. اور دوسرے اس وجہ سے حرام ہے کہ جو کچھ انہوں نے خدمت کرنی ہے وہ خدمت مجہول ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اجرت مجہول رکھنا یہ بھی حرام ہے. مثلا مزدور رکھ لیا اور کہا بھئی یہ اتنی ریت بجری ہے، یہاں سے یہاں منتقل کرو. یہ کہہ دیا کہ یہ دیوار بنا دو. یہ کہا جی آپ ہماری گاڑی ٹھیک کر دیں. اب جب گاڑی ٹھیک ہو گئی تو اب اس نے کہا اتنے پیسے دو. اس نے کہا میں اتنے پیسے دیتا ہوں. یہ پہلے جو اجرت طے نہیں نہ کی اور اس سے محنت مزدوری کروا لی، تو محنت مزدوری انسانوں سے کروانا اور اس کی اجرت پہلے سے طے نہ کرنا یہ حرام ہے. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں کہ کسی سواری پر سوار ہو تو چاہیے کہ پہلے اس سے پیسے طے کر لے. اور صرف ایک چھوٹ وہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں کہیں پتا ہو کہ کرایہ کتنا لگتا ہے اور سب لوگ ایسے ہی دیا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ درست ہو جائے گی. وگرنہ اجرت کا مجہول ہونا یہ حرام ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس مزدور کو، مستری کو، گاڑی کے مکینک سے پوچھے کہ صاحب یہ کام آپ دیکھ لیجئے اور اس کی اجرت مجھ سے طے کیجئے. وہ کہتا ہے 1000 دوں گا، آپ فرماتے ہیں نہیں 1000، 500 دوں گا، جو مرضی ہے، کرائے نہ کرائے. طے ہو گئی. حتیٰ کہ شریعت کہتی ہے اس سے کہا 1000 لوں گا، اور آپ دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1000 روپیہ تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، بچے کو پتا نہیں ہے، اسے یہاں کی مارکیٹ کا نہیں پتا. تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہے کہ بیٹے یہ 1000 کا نہیں 1200 کا کام ہے، میں آپ کو 1200 دوں گا. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے. صرف مسلمان رکھنے سے، کا نام ہونے سے مسلمان ہو جاتے ہوتے تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بوتل میں کوئی آدمی شراب بھر کے اس پہ زمزم کا لیبل لگا دے تو پھر وہ بھی زمزم ہو جایا کرتا. اس لیے دوسری صورت یہ ہے تراویح میں کہ اجرت نہ اس نے طے کی نہ انہوں نے طے کی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہدیہ دے دیں گے. تو فقہا نے لکھا ہے، ان دونوں طبقوں کے مفتی حضرات نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہدیہ نہ دو تو پھر کیا ہوگا؟ خدمت کے نام سے نقد روپے دینا، حافظ صاحب کو کپڑے دینا، وہ کہتے ہیں یہ معاوضہ ادا کر رہے ہو. اور یہ اجرت طے کرنے کی نسبت زیادہ گناہ ہے، کیونکہ ایک تو قرآن اجرت پر سنایا اور دوسرے وہی کہ جہالت ہے، مجہول ہے اجرت. ایک نیا طبقہ آپ کو ملے گا، ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور ایسے ہیلے خدا کی کتاب کو بیچنے کے لیے کرتے ہیں. یہودی بنی اسرائیل کے زندہ ہوتے تو وہ گواہی دیتے کہ ہم نے بھی مچھلیاں ایسے ہی ہیلوں سے حلال کی تھی. کہتے ہیں قاری سامع اللہ کے لیے سنا رہا ہے، ہم بھی اللہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں، جناب کوئی معاوضہ تھوڑی ہی دے رہے ہیں، کیوں آپ اتنے سخت فتوے لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہیلا بازوں کی اگر نیت معلوم کرنی ہو تو فقہا نے ایک اس کا ٹیسٹ لکھا ہے، ایک امتحان لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 1 سال اس قاری اور سامع کو کچھ نہ دو، پھر آئندہ سال دیکھو وہ آتا ہے یا نہیں آتا. یہ تو ہوا اس کا ٹیسٹ، قاری اور سامع کا، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے لیے سنا رہا ہوں، آپ 1 ٹکا اس کو نہ دیجئے، پھر پتا چلے
کہ آخری دن کیسے چہرہ اترا ہوا ہے کہ کچھ ملا نہیں، اور ہیلے بہانے مختلف جملے اس لیے کہے جا رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ کچھ دے دیں، اور دوسری طرف مسجد کمیٹیاں اور مسجد کے ارباب حل و عقد جو نیکی کرنے کے لیے مسجد کی کمیٹیوں میں شامل تھے، ان کا امتحان فقہا نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو قاری اور سامع اس مسجد میں رکھ رہے ہیں، جب یہ اس مسجد میں نہیں آئے تو کیا اس وقت بھی ان کی خدمت کبھی کی ہے؟ آپ اس امتحان پہ پرکھ لیجئے، قاری اور سامع کو مسجد سے کچھ نہ ملے اگر تو کبھی اس مسجد کا رخ نہیں کرتے، اور اہل مسجد کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس قاری یا سامع نے ان کی مسجد میں کام نہیں کیا، ان کو قرآن نہیں سنایا، کتنا ہی محتاج ہو، ان کو اس کی محتاجی پہ کوئی ترس نہیں آتا۔ یہ مسجد کمیٹیوں والے جو پیسے ادا کرتے ہیں، ان سے کبھی جا کے پوچھو تمہارے محلے میں کتنی عورتیں ہیں جن کے نکاح محض جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہے، کتنے بچے ہیں جو تعلیم جیسی اہم چیز سے محروم رہ گئے۔ آپ کے دل میں کبھی اس کا بھی خیال آیا ہے کہ ہم جائیں اور ان کی کچھ مدد کریں، ان کو کچھ ہدیہ پیش کریں؟ اور ان سے پوچھئے کتنے ان کے محلے میں سفید پوش ہیں جنہیں قرض کے بوجھ نے دبا دیا ہے، اور وہ 5,000 7,000 تنخواہ لیتا ہے بیچارہ، اور اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں کر سکتا، سال کے بعد اس پہ 50,000 قرضہ ہو گیا، 30,000 قرضہ ہو گیا۔ ان مسجد والوں کو کبھی اس کو بھی تحفہ دینے کا خیال آیا؟ اور وہ قاری، وہ سامع اسی مسجد میں رہتا ہے، سارا سال اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں، اور قرآن پاک جب ختم ہوا تو اب تحفے آ رہے ہیں، اب کپڑے دیے جا رہے ہیں، اب پیسے چپکے چپکے دیے جا رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے نیت معاوضے کی ہے، اور اللہ کے لیے ہونے کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس طرح سننے اور سنانے والے سخت گناہگار اور فاسق ہیں۔ ایسے قاری کی امامت مکروہ تحریمی، فرض نماز بس اس کے پیچھے پڑھ لی جائے، اس لیے کہ امام کو ہٹانا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، صالح امام میسر نہیں ہے، تو اس فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے کہ جماعت کو چھوڑنا جائز نہیں، مگر کوئی صورت ایسی نہیں، کسی حال میں اس کے پیچھے تراویح جائز نہیں ہے۔ گھر چلے جاؤ، اگر کوئی صالح اچھا حافظ نہیں ملتا تو گھر جا کر چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لیجئے، کچھ نہیں اپنی بیوی کو پچھلی صف میں کھڑا کر لیجئے اور جماعت کرا لیجئے، اپنے گھر کی خواتین کو کھڑا کر کے 20 رکعتیں پڑھا دو، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، بس گھر میں چھوٹی سی جماعت کرا لی جائے، مسجد میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، نہ اسے ثواب ملے گا نہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اس فتوے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ تراویح کا پڑھنا چھوڑ دیں، گھر میں بھی لوگ بھی حرام کام کریں گے۔ سنت موقدہ ہے، شدید گناہ ہے اس کا چھوڑنا، نماز قطعاً نہ چھوڑی جائے، تراویح پڑھی جائیں پوری، لیکن اگر پتہ چل جائے اور علم ہو کہ مسجد والوں نے طے کر دیا ہے پیسہ، یا طے تو نہیں کیا لیکن یہ دیں گے، بالکل مسجد میں تراویح نہ پڑھے، گھر چلا جائے۔ اور پھر حافظ اور یہ قاری جو داڑیاں کترواتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی داڑھی بس رمضان میں رکھ لی، تو جب تک اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہ ہو، داڑھی کو ایک مشت سے کم رکھنا بالاتفاق فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسے حافظ کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھی جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی سارے شہر میں ہی ایسے حافظ ہیں، تو صاحب گناہ جب عام ہو جائے تو کیا وہ جائز ہو جایا کرتا ہے؟ سارا شہر خدا کی عبادت نہ کرے تو کیا پھر وہ گناہ درست ہو جائے گا؟ پورے سال داڑھی نہیں رکھتے، اور رمضان کے لیے جب تک اس کی داڑھی ٹھیک نہ ہو جائے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور اگر وہ حافظ ایسا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ سارا سال نماز نہیں پڑھتا اور محض رمضان میں اس لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی امامت کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے۔ ہم فتوے کے الفاظ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اجرت لے کر تراویح پڑھانا جائز نہیں، اور ایسے حافظ کے پیچھے
تراویح مکروہ تحریمی ہے، اس کی بجائے الم تری کیف سے پڑھ لینا یہ بہتر ہے، یعنی آخری 10 صورتوں سے پڑھ لیں، چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں۔ پھر فقہا لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں حافظوں کو اجرت دینے کا رواج ہو تو وہاں پر ہدیہ بھی اجرت ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہیلے بازیاں نہیں ہیں کہ جی ہم تو خدمت کر رہے ہیں، ہم تو ہدیہ دے رہے ہیں۔ ظلم ہے اللہ کے دین کو اس طرح بگاڑ کے کیا حاصل؟ چند لوگوں میں نیک نامی، کیا حاصل؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ یہ سب چیزیں قبر میں پہنچ کے پتہ چل جائیں گی۔ اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ہم لوگ جو نصیحتیں کرتے ہیں اور واعظ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ مت یہ حرام کام کرو۔ اگر ہم نہ بولیں قیامت میں خدا کے ہاں ہم مجرم ہو جائیں گے۔ ہم نے صاف بتا دیا اور کھلے لفظوں میں بتا دیا، فقہا کی عبارت پڑھ کے سنا دی۔ وہ کہتے ہیں جس علاقے میں حافظوں کو اجرت دینے کا رواج ہو اور وہاں ہدیہ بھی اجرت ہی سمجھا جاتا ہے اور کچھ نہ دیا جائے تو لوگ اس کا برا مناتے ہیں، اس لیے تراویح سنانے والے کو ہدیہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور وہ فتوے میں لکھتے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، منڈانا یا کترانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو بالاتفاق حرام ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے نماز خواہ تراویح ہی کی ہو پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور پھر وہ فتوے میں لکھتے ہیں کہ تراویح کی امامت کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کی امامت کے لیے ہیں، اس لیے حافظ کا متبع سنت ہونا ضروری ہے۔ داڑھی منڈانے یا کترانے والے کو تراویح میں امام نہ بنایا جائے، اس طرح معاوضہ لے کر تراویح پڑھانے والے کے پیچھے تراویح جائز نہیں۔ اس کی بجائے الم تری کیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ آخری 10 صورتوں سے پڑھ لے، چھوٹی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لے، نہ لڑے نہ جھگڑے مسجد میں۔ اللہ تعالی نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے ہم اسے پورا کر رہے ہیں تاکہ خدا کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں۔ یہ ساری فتوے کی عبارتیں بے عین ہی لے جا کر کسی مفتی کو سنائیے، اور وہ جس بھی مسلک کے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کے بزرگوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا۔ دیوبند کے مکتبہ فکر سے ایک بہت بڑے بزرگ جنہوں نے بہت اللہ کے دین کے لیے کام کیا اور ان کی تصنیفات، ان کی تالیفات اس حلقے میں بہت پھیلی، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی محنت پہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے فتاوی میں یہ لکھ دیا، امداد الفتاوی میں، کہ جو سامع ہوتا ہے اس کو اجرت لینا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بعد آنے والوں کو بھی جزائے خیر دے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت کے خلاف کیسے لکھا جا سکتا ہے، حضرت نے یہ فرما دیا ہے، انہوں نے صاف لکھا کہ حضرت سے اس فتوے میں غلطی ہو گئی۔ اتنے صاف لوگ، اتنے سچے لوگ، اس لیے اللہ نے جو ہماری ذمہ داری رکھی ہے ہمیں اس کام کو پورا کرنا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اپنے بزرگوں کی کتابیں کھولو، فتوے کی کتابیں کھولو، کوئی ایک فتویٰ لے آئیں جس پہ حنفی فقہا نے یہ لکھا ہو۔ ہمیں بحث صرف اور صرف حنفی فقہا سے ہے، اس لیے کہ 20 تراویح حنفی پڑھتے ہیں، باقی ہمارے دوسرے بزرگ اور دوست اہل حدیث حضرات ان کے ہاں تو 8 تراویح ہوتی اور ان کا مسئلہ زیر بحث بھی نہیں، اور ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو تراویح سرے سے پڑھتے ہی نہیں۔ یہ 2 ہی مکتبہ فکر ہیں، اور ان دونوں کے بزرگوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ دیکھو تراویح پہ اجرت اگر کوئی لیتا ہو تو اس کے پیچھے نماز تراویح کی نہیں پڑھنی، ہاں البتہ فرض نماز پڑھ لی جائے، اور باقی تراویح گھر پہ پڑھیں، کہیں الگ محلے میں کوئی مکان میں 10 12 15 20 آدمی جمع ہو جائیں، وہ تراویح اپنی چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں، کسی حافظ کے پیچھے پڑھ لیں، مگر لڑنے جھگڑنے کے مسئلے نہیں ہیں۔ مسئلہ صاف بیان کر دینا چاہیے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی
سورہ مائدہ کی آیت کہ ان کے درویشوں کو اور ان کے مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں لوگوں کو باز کرتے، کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتے کہ لوگ گناہ کے کام نہ کریں اور حرام کا مال نہ کھائیں۔